بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے، جن کے جوش ایمانی سے آج 1400 سال بعد تک کافروں کے دل میں خوف اور ڈر ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی بہت آگے رہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی، مشورہ کیا کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے، اسی فکر میں جا رہے تھے۔ ایک صحاب قبیلہ زہرہ کے نام کے ایک صحابی جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، بعضوں نے اور صحاب لکھے ہیں ملے، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے فکر میں ہو۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے؟ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی دین ہو گیا ہے، یعنی ایمان لے آیا ہے، لا پہلے تجھ کو ہی نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی۔ سعد نے یہ کہہ کر کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تلوار سنبھالی، دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی۔ سعد نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا وہ غصے سے بھر گئے، اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر نمبر 6 پر گزرا، کیوار بن کے ہوئے تھے، ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوار کھلوائے، ان کی آواز سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے۔ وہ صحیفہ بھی جلدی سے باہر ہی رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ بہن نے کیوار کھولے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر آئے اور پوچھا یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگی کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک ٹماٹر اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پہ پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا۔ بہن کے اس طرح خون بھی بھر جانے سے شرم سے بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا ہی شروع کیا تھا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے اچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے نکلے اور کہے عمر تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، کل میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ
میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی تھی، یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی طاقت عطا فرما، ہدایت سے مالا مال فرما۔ یہ دونوں طاقت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ مشرکین مکہ کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی نہایت مختصر جماعت تھی۔ وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا، جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حجرات کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی، تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔